وال مبارک ہونا ہے۔ کیوں؟ اسے واسطے کہ اللہ نے اس جیسا بنایا نہیں، پھر اس جیسا رحمت للعالمین نہیں بنایا، پھر اس جیسا اللہ نے جو قرآن پاک بھیجا اس کو ہدی للعالمین بنایا، پھر جرا پیغمبر بھیجا اور رحمت للعالمین بن کے آیا، پھر جرا اللہ نے کعبہ تے قبلہ دیتا وہ ذکرا للعالمین بن کے آیا۔ اللہ فرماندا ہے میں رب العالمین تے میرا محمد رحمت للعالمین تے قرآن ہدی للعالمین، اور فرمایا جرا کعبہ تے قبلہ دیتا ہے وہ بھی سارے واسطے ہدی للعالمین۔ سبحان تو اسے واسطے اگر انہوں نے ان کیتا جائے تو چار چیزاں بنتی ہیں۔ اللہ اپنے بارے فرماتے ہیں لیس کمثلہ ہی، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ مثل کا معنی اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سارے پیغمبروں کے سردار بن کے آئے وہ نے بے مثال، جیڑی کتاب دیتی وہ بھی بے مثال، تے جیڑا اگے کعبہ تے قبلہ دیتا وہ بھی بے مثال۔ جی میں مثل کوئی نہیں اسی طرح کی مثال کوئی نہیں۔ کعبے جیسا کعبہ کوئی نہیں، نہ زمین تے نہ آسمان تے، نہ مشرق تے نہ مغرب، نہ جنوب تے نہ شمال، کسے جگہ تے بھی نہیں۔ تا فرمایا انا والا بیت وسع للناس الذی ببکۃ مبارکن، زمین دے وچ زمین دے اُتے سب تو پہلا گھر جڑا اللہ دا ہے وہ یہی کعبہ بیت اللہ ہے، جنوں سب تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، پھر جا کے مکے والے نے بنایا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا۔ اے چلتے چلتے اج تک جو آیا ہے، اللہ فرماندے نے اللہ دی زمین تے اے اللہ دی کائنات وچ اے دنیا دے وچ سب تو پہلا گھر ہے جڑا مبارک بھی ہے تے برکت والا تے ہدایت والا ہے تے للعالمین ساری دنیا واسطے اے مرکز برکت دا، اے مرکز ہدایت دا، اے مرکز رحمت دا، اے مرکز برکت دا۔ ایہو جہا گھر ہے کہ اس دے نال دا گھر کوئی نہیں۔ تیرا اللہ نے اس وچ استاد بھیجا ہے، اس وچ مدرس بھیجا ہے، اس وچ تیرا پیغمبر بھیجا ہے، اس وچ تیرا امام بھیجا ہے، وہ کیوں جہا ہے؟ فرمایا وما کعبہ بیت اللہ آلہ بنایا ہے، اس وچ جڑا امام بھیجا ہے وہ بھی جیاں رحمت والا ہے، ہر پیغمبر رحمت والا، ہر نبی رحمت والا، ہر رسول رحمت والا، پر لقب کسے دا بھی نہیں رحمت للعالمین۔ فرمایا کسے واسطے رحمت للناس بنایا ہے، کسے واسطے کسے علاقے دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن جڑا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے وہی ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ مشرق والے واسطے بھی رحمت بن کے آیا، مغرب والے واسطے بھی رحمت بن کے آیا، جنوب والے واسطے بھی، شمال والے واسطے بھی، آسمان والے واسطے بھی، زمین والے واسطے بھی، اور سارے واسطے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جی میں اللہ خالق ہے اسی طرح محمد مخلوق بن کے آیا ہے،
پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس واسطے یہ دو تین چیزاں چوتھی چیز یہ ہے اللہ فرمانے نے تانوں رب دیتا ہے کہ بے مثل دیتا ہے اور پھر جڑا پیغمبر دیتا ہے بے مثال دیتا ہے جڑا تانوں کعبہ تے قبلہ دیتا ہے وہ بھی بے مثال دیتا ہے جیڑی تانوں کتاب دیتی ہے وہ بھی بے مثال دیتی ہے اس دے نال دی کتاب کوئی نہیں تورات آئی تے پیچھے رہ گئی انجیل آئی تے پیچھے رہ گئی زبور آئی تے پیچھے رہ گئی صحیفے آئے تے پیچھے رہ گئے سب تو اول آیا تے اللہ دا قرآن آیا جس دے نال دی کتاب نہیں تے اس کو پڑھن والا محمد جیسا جوان کوئی نہیں قرآن جیسا قرآن نہیں خطاب جیسا محمد الرسول اللہ نہیں. اللہ فرماندہ ہے کتاب بھی اعلیٰ ہے خطاب بھی اعلیٰ ہے وہ مسلمانوں والے کو نصاب بھی اعلیٰ ہے جتھے اللہ دا ذکر آ جاوے اللہ دا قرآن آ جاوے جتھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جوان آ جاوے نہ اتھے کسے کتاب کی ضرورت نہ اتھے کسے خطاب کی ضرورت نہ اتھے کسے نصاب کی ضرورت اتھے اگر حساب لاوے تے ایو لاوی کہ جتھے اللہ دا قرآن آ جاوے اتھے کسے اور بھی کتاب نہیں چل سکتی جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب آ جاوے اتھے کسے پیغمبر دا خطاب نہیں چلتا جتھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او میں تیری تانوں کتاب بھی دیتی خطاب بھی دیتا جنہ تواڈے کولوں کتاب بھی پڑھی جنہ نے تواڈے کولوں خطاب بھی سنیا وہ جڑی جماعت تیار ہوئی کنتم خیر امت اس دے نال دی پھر امت ہوئی فرمایا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں وانتم خیر الامم تے تسی آخری امت ہو. کتاب بھی اعلیٰ خطاب بھی اعلیٰ جماعت بھی اعلیٰ فرمایا تواڈی ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ جماعت بھی اعلیٰ یہ ساری چیزاں تانوں اعلیٰ دتیاں نے وہ پھر امتیو تساں بھی اعلیٰ بنو گھٹیاں نہ بنو یہودیاں دے نال دے نہ بنو یہودیاں ورگا نہ بنو یہودیاں والیاں عادتاں نہ پکڑو یہودیاں والے کم نہ کرو عیسائیاں نوں بھی پیچھے چھڈ دیو یہودیاں نوں پیچھے چھڈ دیو ہندواں تے سکھاں تے ساری دنیا نوں پیچھے چھڈ دیو جویں اللہ دی ذات اعلیٰ ہے جویں اللہ دی بات اعلیٰ ہے اسی طرح محمد دی ذات بھی اعلیٰ ہے محمد دی بات بھی اعلیٰ ہے محمد دی جماعت بھی اعلیٰ ہے. کلمہ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام آئے تے فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اے اللہ دا چنیا ہویا آدم ہے. اللہ فرماندے نے آدم علیہ السلام چلے گئے تے او آدم صفی اللہ کی لقب چلیا گیا. پھر آئے نوح علیہ السلام لا جڑے ویلے نوح علیہ السلام چلے گئے لقب بھی چلیا گیا پر لا الہ الا اللہ اسی طرح رہا. جڑے ویلے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ فرماندا ہے ہن لا الہ الا اللہ بھی رہنا ہے ہن محمد رسول اللہ بھی رہنا ہے. میرا محمد دنیا تو چلے گئے 1442 سال ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے تو محمد رسول اللہ بھی موجود صلی اللہ علیہ وسلم. اگے ایک پیغمبر گیا تو دوسرا ہے کبھی دن میں تین پیغمبر بھی آئے تین نبی بھی آئے. اللہ فرماندے نے جیڑا پیغمبر تے رسول
نبی تہانوں دتا ہے ایو جی حال ہے اس دے نال دا ہور کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے او لوگو سن لو انا اولہم خلقا و آخرہم باسا پیدائش کے اعتبار نال میں سب تو پہلے جدوں روح نو اللہ نے پیدا کیتا ہے تے سب تو پہلے اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک نو پیدا کیتا ہے فرمایا اولہم خلقا و آخرہم باسا میں پیدائش کے اعتبار نال میں پہلے آیا لیکن اب رسول بن کے ان وجود مبارک دے اعتبار نال میں سب تو آخر وچ آیا لیکن پیدائش دے اعتبار نال روح دے اعتبار نال میں سب تو پہلے تے میں جڑا آخر یعنی مبعوث بن کے رسول بن کے پیدائش دے اعتبار نال یعنی جڑے ویلے میرا وجود مبارک پیدا ہویا ہے میں مکے دی دھرتی تے آیا اس وقت سارے پیغمبر رسول گزر چکے ہیں میں آخر وچ آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑے ویلے اللہ نے سارے روحاں نو اکٹھا کر کے پوچھیا اللہ سو پہ رب کم اے دسو کہ میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں سارے نے جواب دیتا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو سب تو پہلے میں جواب دیتا اللہ تو ہی ساڈا ربی تو ہی ساڈا خالقی تو ہی ساڈا مالکی تو ہی ساڈا رازقی اللہ تو ہی سارا کچھ ہی لیکن میں سارے تو پہلے جواب دیتا اللہ فرمایا میرا پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سب تو پہلے جواب دیتا ہی تے آئے گا آخر وچ لیکن نمبر تیرا سب تو پہلے ہونا سبحان اللہ ہن اس نو دیکھو کہ کیویں پہلا مقام ملے اللہ نے اپنے بارے میں سارے روحاں کو وعدہ لیا اللہ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو میں اکٹھا کیتا سارے نبیوں اکٹھے ہو جاؤ سارے رسولوں اکٹھے ہو جاؤ سارے پیغمبروں اکٹھے ہو جاؤ جرے ویلے اکٹھے ہو گئے دروازہ بند کر کے انہاں دے سامنے اے بھی وہ پیغمبر اپنی وجود نال نہیں بلکہ روحاں دے کول نے شکل روحاں دی ہے اور اللہ نے جی سارے کو وعدہ لیا سی کہ میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں تو سانو تو یاد کوئی نہیں نا تو سارے روحاں نو بھی پتا کوئی نہیں اللہ نے پیغمبراں نو اکٹھا کر کے رسولاں تے نبیاں نو اکٹھا کر کے اللہ فرماندے نے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران اللہ رب العزت فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا کہ میرے نبی میری ایک گل سنو ہاں جی دس اللہ کی آکھنا چاہتا ہے اللہ فرماندا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے روحاں نو اکٹھا کر کے اللہ نے وعدہ لیا کیڑی چیز دا لما آتیتکم آ جاوے تواڈے کول کتاب بھی تے حکمت بھی تے اپنے دور تے تساں رسول ہوو اپنے دور تے تساں نبی ہوو اپنے دور تے تسی حکمران ہوو اپنے دور تے تسی بادشاہ ہوو اپنے دور وچ تواڈے بابا ہوے ہر کو تواڈے اپنے دور وچ تواڈی بلے بلے ہوے تے تہاڈا دور ہوے
نبوت بھی چل رہی ہوے، تہاڈی رسالت بھی چل رہی ہوے، تہاڈا کلمہ بھی چل رہا ہوے، تہاڈا طریقہ بھی چل رہا ہوے، اس وقت آ جاوے ثم جاءکم، تہاڈے کول آ جاوے رسول مصدق، میرا رسول او تیرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے تہاڈے کول، تساں کی کرنا ہے؟ دو کم کرنا، ایک تے کم ہے اس دے اوتے ایمان بھی لے آونا ہے تے اس دی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان کس طرح کہ تساں اپنی نبوت چھڈ دیوائے، اپنی رسالت چھڈ دیوائے، اپنا کلمہ چھڈ دیوائے، اپنی شریعت چھڈ دیوائے، اپنا حکم چھڈ دیوائے، اپنا ارشاد چھڈ دیوائے، اپنا پیغام چھڈ دیوائے، اپنی کتاب چھڈ دیوائے، اپنی حکمت چھڈ دیوائے، اپنی نبوت چھڈ دیوائے تے تساں میرے محمد دے پیچھے لگنا ہے۔ کلمہ چلے گا تے میرے محمد دا، کتاب چلے گی تے میرے محمد دی، خطاب چلے گا تے میرے محمد دا، سیرت چلے گی تے میرے محمد دی، صورت چلے گی تے میرے محمد دی، نبوت چلے گی تے میرے محمد دی۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے او میرے نبیو تے میرے رسولو، تواڈے دور وچ آ جاوے میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تساں کی کرنا ہے تے ایمان بھی لے آونا ہے تے ان دے پیچھے پیچھے بھی لگ پینا ہے۔ سبحان قال اقررتم، اور دسو میرے رسولو تسا اقرار کر دیو میرے نال، تسا میرے نال وعدہ کر دیو؟ سارے نے آکھیا بالکل اللہ اسا وعدہ کر دے ہیں، آ جاوے سونے زلفاں والا، آ جاوے وضحا دے چہرے والا، آ جاوے یاسین دے دل والا، آ جاوے علم نشرح صدرہ دے سینے والا، آ جاوے ید اللہ دے ہتھا والا، تے آ جاوے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام بھی مندا ہے، نوح علیہ السلام بھی مندا ہے، شعیب علیہ السلام بھی مندا ہے، موسیٰ تے عیسیٰ بھی مندے نے، ہارون تے لوط بھی مندے نے، سارے پیغمبر مندے پے، آ جاوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں کلمہ پڑھنا ہے تے محمد دا پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مننا ہے تے محمد نوں، بے شک اساں انہوں سید مننا ہے، سید المرسلین مننا ہے، تاج المرسلین مننا ہے، اساں سارے دا سردار انہوں مننا ہے، او اگے اگے ہونا ہے تے اساں ان دے پیچھے پیچھے ہونا ہے۔ تے اللہ نے وعدہ لیا پیغمبراں کو، تے سارے پیغمبراں نے اللہ نال کی کیتا؟ وعدہ کیتا کہ اگر آ گیا ساڈے دور وچ تے کلمہ اساں کس دا پڑھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے اسی کتاب بھی اسے دی مننی تے خطاب بھی اسے دا مننا ہے تے اسی اگے بھی انہوں کرنا ہے کہ اساں پیچھے پیچھے، مدد ہمارا پیچھے پیچھے، جتھے او جہاد کرے گا تے اسی نال رل کے اسی اودے نال جہاد کریں گے۔ تے اگلا تؤمنون بہ ولتنصرن، ایمان لے آنا ہے تے کلمہ اساں پڑھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اتھے تے کسے پیغمبر دا کلمہ، کسے رسول دا کلمہ، کسے پیغمبر دی شریعت نہیں چلتی۔ تے فرمایا جتھے اللہ دا قرآن آ جاوے اتھے کسے کتاب دی ضرورت کوئی نہیں، کتاباں نوں چھڈ دیوائے، کتاباں نوں چھڈ دیوائے، پیغاماں نوں چھڈ دیوائے، تے اگر تساں مننا ہے تے اللہ دے قرآن پاک نوں مننا ہے۔ کیوں؟ اے ذات تے اللہ دی ہے، یعنی اللہ نے بھیجی ہے، کلام تے اللہ دا ہے، پر زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسے فرشتے بھی نہیں پڑھیا جب تک محمد نے پڑھ کے دکھایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے تے کتاب بھی اعلیٰ تے خطاب بھی اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھجدے آئے، دوڑتے آئے، ہاتھ میں کتاب دا ورقہ ہے، کہ وہ کہرا ورقہ حاوی نسخۃ من التوراۃ، ایک ورقہ
لگا تے ایک نسخہ تورات دا پکڑیا ہویا جیری کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی آکے پڑھن لگ پہ نبی علیہ السلام سن دے گئے نبی علیہ السلام دا غصہ ود گیا لال پیلے ہو گئے جنہیں بندے نو غصہ چڑھیا ہوئے تے لال پیلا ہو جاندہ ہے ہر کوئی تلے منہ کر کے بیٹھا ہے اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئیے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے دیکھیا ہے کہ غصے نال اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک خوشی والے ہور ہوندائی تے غمی ویلے ہور ہوندائی خوش ہو میں نہ تے چہرہ مبارک نورانی تے چمکدا ہویا تے جڑے ویلے کو غصہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اور رنگ دا ہوندا جڑے ویلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک غصے نال بالکل لال ہو گیا ہے اس وقت فرمایا ساکلت کا امک یا عمر او عمر تینو مائی پیدا نہ کریا دیکھا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک نو جڑے میرے حضرت عمر نے نظر ماری کتاب دا برکا یا نسخہ اٹھے سٹ دیتا تے آکھن لگا رسیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا فرمایا میں اللہ دے رب ہون تے راضی اسلام دے دین ہون تے راضی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول تے نبی ہون تے راضی اے جدوں گل آکھیے حضرت نبی علیہ السلام نے سنیے تے تھوڑے جے غصہ ٹھنڈا ہویا جڑے ویلے پورے مطمئن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گل سن لو اے مجلس ہے جی میں تساں ہن بیٹھے ہو میں تواڈے نال بیٹھا عمر تم بھی سن ابو بکر تم بھی سن او فلانے سجے والے کھبے والے اگے والے پیچھے والے سن لو اے قیامت تک آون والے لوگوں تساں بھی سن لو اے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے مجلس تواڈی وچ محفل تواڈی وچ اچانک آ جاوے موسیٰ علیہ السلام عمر کو برکہ پڑھ دیا ہے نا کتاب دا جری حضرت اس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے خود پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آ جاوے تے تسی اتھے بیٹھے ہو تے تانوں پتہ لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے سامنے تے تسی سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے تے انہوں سلام کرن لگ جاؤ تے میرے وال تواڈی توجہ جاوے ہاتھ مثال دے طور تے اتنے کوئی بندہ بڑا آ جاوے تے تسی اٹھ کے ایک سلام کرے گا دوسرا تیسرا تے میرے وال دے توجہ گئی نا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اسے جگہ تے موسیٰ علیہ السلام آ جائے تے تسی سارے اٹھ کے تے انہوں سلام کرن لگ جاؤ تے میرے وال تواڈی توجہ جاوے ہٹ اللہ صلالتم عن الہدا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے تسی سارے دے سارے گمراہ ہو جاؤ کیا پیغمبر نو سلام کرنا گمراہی پیغمبر نو سلام کرنا گمراہی نہیں توجہ ہٹانا گمراہی ہے اور فرمایا کہ میری موجودگی دے وچ کوئی پیغمبر مصلی تے نہیں چڑھ سکتا میری موجودگی وچ کوئی خطاب نہیں کر سکتا میری موجودگی دے وچ کوئی اپنا پیغام کسی نو نہیں دے سکتا تو صحابہ نو فرمایا عمر بن خطاب نو فرمایا تو تے کتاب پڑھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دے اوتے نازل ہون والی
اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے تو ساری توجہ اس وال ہو جائے، میں محمد وال تاری توجہ ہٹ جائے تو سن جاؤ لَسَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، تسی ہدایت تو گمراہ ہو جاؤ۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، مشکات فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوں دے دنیا تے، جس وقت فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے کہ اس دے چارہ ہی نہیں کہ وہ میری اتباع کرے، اپنا یعنی وہ نبوت نہیں چلا سکتے، رسالت نہیں چلا سکتے، حکم نہیں چلا سکتے، انہاں دا خطاب تے کتاب نہیں چل سکتی۔ اگر اج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے، لفظ لو اتھے آندا ہے جتھے کم ناممکن ہوئے۔ لو قرآن کی ایک دو مثالیں سنو تو پھر سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 7واں سپارہ سورۃ الانعام 17 پیغمبران دا نام لے کے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، لفظ لو اشرکو، اے جنہیں میرے 17 پیغمبر نے انہاں کول شرک ہو سکتا نہیں، اگر انہاں وچوں کوئی ایک بھی میرا پیغمبر نبی تے رسول شرک چا کرے، یہ ممکن نہیں۔ اگر بالفرض ہو بھی جاوے تے میں اللہ اعلان کر رہا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے پیغمبر تا ایک نیکی بھی نہیں رہنی، شرک چا کرے۔ اللہ جیسا کسی نو خالق دا منن، اللہ جیسا کسی نو رازق دا منن، اللہ جیسا کسی نو سنن والا دا منن، اللہ جیسا کسی نو ویکھن والا دا منن، میرے پیغمبراں کول شرک ہو نہیں سکتا، ممکن ہی کوئی نہیں۔ اگر بالفرض ہو بھی جاوے میں معاف کوئی نہیں کرنا، یہ سارے کو تو ہوندے ہی نہیں شرک، اصل کدی کیتا ہی نہیں۔ ایک تے لفظ لاؤ اتنے آیا 8واں پارہ پہلے آیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ایسا فرشتے بھی توانے وال بھیج دئیے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، قبرہ والے بھی اٹھ کے قبرہ بھی توانے نال گلا کرن لگ جائیں، تے مکے والے انہیں ڈھیٹ نے فرشتیاں بھیج کے بھی مردیاں وچوں مردے قبراں وچوں نکل کے بھی بھیج کے وہ بھی آکھن اللہ دی توحید بھی سچی ہے، اللہ دا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے، اللہ دا قرآن بھی سچا ہے۔ میرا پاک پیغمبر میں تینوں کہہ رہی ہوں اے فرشتے بھی آ جاون قبراں وچوں مردے بھی اٹھ کے انہاں نال گلاں کرن لگ جائے، اے جڑے ٹھیک نہیں نہ مننا پھر بھی کوئی نہیں۔ فرشتیاں دا آونا بھی ناممکن، مردیاں دا قبراں وچوں اٹھ کے گلاں کرنا بھی ناممکن۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے لفظ اللہ اتھے آندا ہے جتھے ناممکن ہوئے ممکن نہ ہوئے۔ ان تے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا تو، وفات پا گئے، فوت ہو گئے، موت آ گئی، اگر بالفرض آ بھی جاون تے تسی سارے اٹھ کے انہاں دی گل من لو، پہلے تے آنا کوئی نہیں۔ اگر زندہ ہوندے موسیٰ علیہ السلام ان زندہ ہے کوئی نہیں، اگر ہوندے لو کان موسیٰ حیّا، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں سی الا اتباعی، وہ میری اتباع کر دے۔ اتھے اللہ دے پیغمبر بھی زندہ ہوئے تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ایک پاسوں مولوی
فتوا ہوے مفتیاں دے بھی فتوے ہوے تے ایک پاسوں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مولویاں دے فتوے نوں ہی من لوائے مولویاں دے پیراں دے قول نوں ہی من لوائے پر محمد دی حدیث نوں نہ منائے کہا ٹھیک ہے کیا غلط ہے نہیں صحیح ہے ساتھ دے نہ مطلب انہیں تو انہوں میں جرہ جھوٹا کرتا میدان ہے میں جھوٹا یا تُسے جھوٹے ہے کوئی تو ہونا ہی ہے جھوٹے نبی علیہ السلام فرمایا مشکاہ شریف میں بھی حدیث ہے دوسری کتابوں میں بھی حدیث ہے کئی باری تو سنائیے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے وہ اذان دینا ہے چہرے والے تکبیر دا حکم آندا ہے فرمایا حضرت بلال کھڑے ہو جاندے جی میں تکبیر پڑھ لاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں او جرا صحابی حضرت حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نے اذان پڑھی ہے تے تکبیر بھی کوئی پڑھے گا اور ایک پاس آ کے جی مولوی بھی کہہ دے وے تے مفتی بھی کہہ دے وے کہ بندہ اگر اجازت دے دے وے اذان پڑھن والا تے بندہ تکبیر پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھتا اور غلط اپنی غلطی تے منو نا ہے یا نہیں ہے تو اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے جڑی میں گل کیتی ہے کسے کو سمجھ جائی ہے نہیں پھر سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دی شان تے عزت احترام اتنا بڑا اعلیٰ ہے زمین سات آسمان تے سات زمین تے کائنات ایک خلا 18,000 مخلوق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تے انسان بھی سارے جن بھی سارے حیوان بھی سارے کل مخلوقات ساری انہاں نوں تساں ترکڑی دے پاسے دے پلڑے وچ رکھ دے ہو تے دوسرے پاسے وجود بھی پورا نہیں صرف اکیلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وال مبارک رکھ لو تے پھر بھی وہ پلڑا بھاری ہے ان دا مقام تے شان تے عزت احترام زیادہ ہے جیرے ویلے اتنا اللہ نے اونچا مقام بنایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پھر جویں انہاں دی ذات اعلیٰ ہے تے انہاں دی بات بھی اعلیٰ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی تو پھر بھی ہوں اس تو علاوہ تو پھر میرے کو کہ وہ اسے واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے لو عمر بن خطاب تو تے تورات دا برکہ پہ پڑھتا ہے اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے تے تساں وہ بھی میری اتباع کرے گا وہ بھی میری اتباع کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے میرے ہوندے ہوئے میری بات دے ہوندے ہوئے میری ذات دے ہوندے ہوئے حضرت صدیق اکبر بھی مسلح تے نہیں چڑھ سکتا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو بیت المقدس وچ نماز پڑھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہاں نو 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نو اج تے ہر پیغمبر کہہ رہی ہے اج میری واری آنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کہہ دیں اج کیونکہ میں پہلا باپ ہاں میرا حق بنتا ہے کہ میں مصلے تے کھلواں حضرت نوح علیہ السلام سارے پیغمبران دا دادا تے بابا حضرت ابراہیم دوسرے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے یا اللہ نے کسے دی گل وال نہیں توجہ کی تھی دل وچ تے ہر کسے نے سوچا ہوئے گا
لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو ہاتھ نال پکڑ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مصلی تے کھلا دیتا، فرمایا تواڈی موجودگی ہووے تسا موجود ہو، ذات بھی تواڈی تے صفات بھی تواڈے تے بات بھی تواڈی تے تسی موجود ہو، اتھے کسے پیغمبر وچ طاقت نہیں کہ مصلی تے کھلو سکے۔ تواڈی ذات اتنی اعلی ہے، تواڈی بات اتنی اعلی ہے کہ اساں مسلمان گمراہ تاں پہ ہوندے ہیں جتھے اللہ دی مننی آئی نہیں مننی، جتھے اللہ دے رسول دی مننی آئی نہیں مننی۔ اللہ نے بھی چھڑ دیتا شیطان دے مقابلے وچ تے اللہ دی رسول دی گل چھڑ دیتی باقی لوگاں دے نال۔ اسے واسطے اللہ فرماندا ہے جیڑا میری گل نہ مننے تے شیطان دی من لاوے او بھی کدی کامیاب نہیں ہو سکتا، تے جیڑا اللہ دے رسول دی گل نہ مننے او بھی ناکام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی گل بھی تو نال دس سکا، آ توجہ میرے وال نہیں توجہ۔ اے نماز جڑی ہے یہ اللہ دی عبادت ہے۔ نماز کی اللہ دی جڑے صبح دی پڑھتے ہیں باقی نہیں پڑھتے، یہ کس شریعت عمل کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کنے نماز پڑھائی، کنیاں نمازاں پڑھیاں؟ کنیاں؟ ایک دو بولتے ہیں باقی نہیں بولتے۔ کنیاں؟ پانچ۔ کنیاں؟ پانچ۔ تے اسی پڑھتے ہیں ایک، اساں انہاں دی مننی۔ شیطان کہتا ہے ایک بھی نہ پڑھو، شیطان کہتا ہے ایک بھی نہ پڑھو، تے او بھی تے ایک دی شیطان دی مندے نے جڑے ایک پڑھتے ہیں، چار تے چھڑ دیتی ہے۔ انہاں نے اللہ دی گل نہیں مننی، تے جڑے پانچ پڑھتے ہیں انہاں کنہاں دی مننی؟ اللہ دی۔ اللہ دی بھی مننی تے اللہ دے رسول دی بھی مننی۔ اور انہاں دا بھی ذرا حساب لئیے نا، جڑے پانچ پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں پڑھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے نا۔ وہ کہڑا بندہ جڑا آکھے جی میں خود تے پڑھتا لیکن میں کسے نوں کہندا، میں خود تے پڑھدا پر اولاد نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنی بیوی نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنی دھی نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنی ماں نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنی بہن نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنی ماسی نوں نہیں کہندا، خود تے پڑھدا پر اپنے رشتہ دار نوں نہیں کہندا۔ ہن یہ سمجھے دسو کہ اس نے اپنے واسطے کیتا ہے پر دوسرے واسطے نہیں سوچا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، حدیث قدسی ہے کہ ایک پنڈ وچ بڑا نیک بندہ بزرگ رہندا ہے تے عذاب آمن لگا تے حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا جا پنڈ نو تباہ تے برباد کر دے۔ اتھے گئے تے ایک بندہ تسبیح پڑھ رہا، ذکر اذکار کر رہا، عبادت کر رہا ہے۔ اللہ او تے اتھے اگر میں عذاب دیواں تے او دے وچ رگڑیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سب تو پہلے اسے نو غرق تے تباہ کر، خود تے عبادت کردا ہے پر کسے نو کہندا نہیں۔ اچھا بڑی پٹھیاں لڑدیاں نے اللہ دی نماز پڑھن لال۔ یہ بھی گل صحیح ہے۔ اللہ دن قیامت پوچھ لیا تو اس دن میرے اللہ نے یہی جواب دینا، اللہ سانو بٹھیاں کے سامنے نے سانو آ کے کھڑا کر دیتا۔ اتھے تو پھر بندہ اپنا حساب دینا ہے نا۔ اس واسطے فرمایا نماز عبادت اللہ دی، نماز عبادت اللہ دی، پر اللہ دی عبادت وچ عاجزی تے انکساری چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، توجہ میرے والو، پوری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر و ننگے نماز نہیں پڑھی۔ تساں کیوں پڑھتے ہو؟
اسے واسطے تاکہ تہاڈی نمی نسل آمن والی بھی اسی طرح پڑھتی رہے. یہ ٹھیک ہے عادت؟ مسئلہ تو میں دسنا ہوتا ہے، عمل کراونا میرا کام نہیں، کرو یا نہ کرو. نبی علیہ السلام نے جمعے دی نماز پہلے 4 رکعت سنت پڑھیاں، پھر 2 فرض پڑھائے، پھر 2 سنتا یا 4 سنتا، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. سلام پھریا نہیں، دعا کیتی نہیں، آئے تے گئے اے فصلی بٹیرے. تے اللہ فرماندا ہے اے کی لینو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے بندیاں تیرا پہلا بندہ کہ مسجد وچ داخل ہوندا ہے جمعے دی نماز واسطے آندا ہے اونٹ دی قربانی دا ثواب ملدا ہے. سبحان اللہ. جیڑا دوسرا آوے انہوں گاں دی قربانی دا، تیسرا آوے انہوں بکری دی قربانی دا، چوتھا آوے تے انہوں مینڈے تے یعنی اس دا ملتا ہے ثواب. جیڑا آخر وچ آوے انہوں ان ملتا ہے جویں ایک مرغی دا انڈا ہوندا ہے، جویں او چھوٹا ہوندا ہے ثواب بھی اتنا ملتا ہے. جڑے ویلے امام کہندا ہے الحمدللہ تقریر شروع کردا ہے فرشتے رشتر بند کر دیندے نے، کہندے نے ہن تیرا نام وچ داخل کوئی نہیں. جڑے 4 یا 5 بندے آ گئے انہاں دا ثواب مل گیا ہے، باقیاں نوں ثواب تے نماز دا تے ملدا ہے پر او ثواب نہیں ملدا جڑے 5 لے کے گئے نے. تساں سارے تو آخر جائے گا ثواب بہت ملتا ہے. نبی علیہ السلام دا عادت سنت یہ ہے. آخری گل، اللہ پاک ہر مسلمان نمازی بنائے. اللہ ہر مسلمان حلال کھاون دی توفیق عطا فرمائے. حلال بندہ کھائے دی عبادت وچ مزہ آتا ہے.